نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے تعاون کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے میسیجز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے بات کرنی ہے یو ٹی آئی کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگوں نے، احباب نے پاکستان سے اور بیرون ملک سے بات کی کہ جناب علی ہمیں یو ٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو شارٹ فارم میں اس کا جو ایبریویشن بنتا ہے وہ یو ٹی آئی کہلاتا ہے۔ معشور مروجہ جو معاشرے میں رائج ہے، جو دنیا کہتی ہے، اس کو یو ٹی آئی انفیکشن کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یو ٹی آئی انفیکشن کی صورت میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس میں جو سینٹرلائزیشن آ رہی ہے مارکیٹ میں، اس عمل میں، اس میں آ رہی ہے تبخیر، سڑاند، بیکٹیریل ویلیو۔ یہ بیکٹیریل ویلیو کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو فریج میں رکھا ہوا تھا جناب علی برگر 3 دن سے، اور وہ آپ نے کھا لیا، بے شک گرم کر کے کھا لیا۔ برگر میں سڑاند کا عمل ہوتا ہے بھائی، اس میں جو ہے وہ میدا ہے، اور میدے میں کیمیکل اور چٹنیاں اور یہ وہ سب ڈلی ہوئی، وہ آپس میں ریئیکشن کر رہے تھے، وہ والا پیزا یا برگر آپ نے کھا گئے، ٹھیک ہے، ایڈوانس ماڈرن بنتے ہوئے کہ سانوں کے لوڑ سی گرم کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی وہ گرم کر کے کھایا تو بھی وہ نقصان کر جائے گا آپ کو۔ یو ٹی آئی ہوتا ہے، تبخیر میدا سڑان بھی ہوتی ہے، یو ٹی آئی تو ہوگا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی باسی چیز آپ نے کھا لی، زیادہ باسی ہے اور انفیکشن لیول پہ چلی گئی، اس میں بیکٹیریل ویلیو افیکٹ ہو گئی سوائے دہی کے، ٹھیک ہے، تو وہ جناب علی اس سے بھی یو ٹی آئی ہوگا۔ اسی طرح دہی میں تمام بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ دہی فریش ہو، ٹھیک ہے نا۔ دہی اگر سڑان کی کیفیت میں آ گیا ہے، اس کی بیکٹیریل ویلیو جو ہے انفیکشن ویلیو پر آ گئی ہے۔ ایک بیکٹیریل ویلیو ہوتی ہے حیات زندگی، ایک بیکٹیریل ویلیو ہوتی ہے انفیکشن والی۔ تو دہی اگر سڑان کی کیفیت میں آ گیا، اس کی کھٹاس بڑھ گئی، اس میں اسمیل آ گئی، تو بھائی صاحب یہ دہی نقصان دے دے گا، یہ دہی تھوڑی ہے، کاربالک ایسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یو ٹی آئی ہوگا۔ اور یو ٹی آئی مقصد ہے کہ اٹ مینس کہ آپ سمجھ لیں کہ سڑی ہوئی چیز نہ ہو، باسی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دہی جو ہے پرانا نہ ہو، دہی اسمیل نہ دے رہا ہو، اس میں کھٹاس بڑھ نہ گئی ہو، تو ان چیزوں سے یو ٹی آئی ہوتا ہے۔ اسی طرح پھل ہے، پھل آپ نے لیا اور آپ نے دیکھا جی سائیڈ میں تھوڑا سا انفیکٹڈ ہے، تو آپ نے چھری سے کٹ مار دیا، باقی آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن باقی دیکھ لیجئے کہ سیب میں کھٹاس بڑی بھی تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ جس پھل کو آپ نے کاٹ کے آزاد کر دیا، سڑا ہوا حصہ کاٹ دیا، تھوڑا سا تھا، اور باقی حصہ تو اسمیل کر لیجئے گا، اس کو سونگ لیجئے گا۔ اگر اس میں سڑاند آ رہی ہے، اس میں کھٹاس کے اثرات موجود ہیں، تو انفیکٹڈ بیکٹیریل ویلیو اگر اپلائی ہو چکی ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ سڑاند فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول یو ٹی آئی، ٹھیک ہے۔ اور یو ٹی آئی میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو پیشاب میں انفیکشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، اپنے لفظ سے ترجمے سے کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب میں انفیکشن آ رہا ہے، پیشاب میں جلن آ رہی ہے، پیشاب کے بعد خارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونے میں بھی تنگ کر رہا ہے، ہاں جی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ، اور پھر یہ کہ آلریڈی جلن کے ساتھ آ رہا ہے، یا کبھی کبھی پیشاب میں عجیب عجیب رنگ آ گئے، اور شروع میں اگر انیشل آ رہا ہے تو پریشان مت، ہلکا سا خون آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو یو ٹی آئی میں شامل رکھیں۔ ہلکا سا پس آ گیا، اس کو یو ٹی آئی میں شامل رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہلکا سا کوئی مواد آ گیا تو اس کو یو ٹی آئی میں شامل رکھیں، فوراً سوزاک اور آتشک اور جناب علی بواسیر کا علاج نہیں کرانے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے معالج صاحب نے آپ کو ضرور دوا دے دی ہوگی، وہ لے لینی ہے، ایک آسان سا علاج میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پنساری صاحب کے پاس جانا ہے، اور ان سے جو ہے آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک عرق پودینہ لے لیں اور ایک عرق گلاب لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہمدرد کا لے لیں، طیبی کا لے لیں، اجمل کا لے لیں، قرشی کا لے لیں، آفتاب قرشی کا لے لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا معتبر ہو وہ لے لیں، جو آپ کے گھر کے بڑے بزرگ گواہی دیں کہ اس کمپنی کا لے لو، وہ لے لیں، کیونکہ وہ چیز ان کے تجربے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عام کتاب ہوتی نا، کتاب وہ آپ پڑھتے ہو نا، تو اس کتاب کے پیچھے اس کے لکھنے والے کا 40 سال کا تجربہ ہوتا ہے، کم از کم 30 سال 35 سال، ٹھیک ہے، ایک عملی تجربہ۔ اسی طرح جو آپ کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا گھر کے،
ان کے یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے، ان کے ہر جملے کے پیچھے 60 سے 70 سال کا تجربہ ہوتا ہے. ہاں جی، جو وقت، زمانے، حالات اور معاشرے کے بے رحم تھپیڑوں نے ان کو سکھایا ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں کہ بچے میری بات مان لیں، وہ بھی تھپیڑے کھانے سے بچ جائیں. تو جو بچے خوش نصیب ہوتے ہیں، جو وقت، زمانے، حالات اور معاشرے کے بے رحم تھپیڑوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بچنے کے قابل ہوتے ہیں، خوش نصیب بچے، وہ اپنے بڑوں بزرگوں کی بات مشورے سے چلتے ہیں. اور جو باغی ہوتے ہیں تو ان کو زمانہ خوب سکھاتا ہے، بہت اچھی طرح سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، منڈ کے ان کو سبق دے دیتا ہے اچھی طریقے سے. تو کتاب پڑھی تو 30-35 سالہ تجربہ بندہ لکھ رہا ہے ایک کتاب میں، وہ کتاب 100 روپے کی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے بڑے بزرگوں نے، آپ کے اکابرین نے، آپ کے حضرات نے، آپ کے حضرت جی نے، آپ کے پیر و مرشد نے کوئی بات بتائی تو اس کے پیچھے ان کے 60-70 سال کا تجربہ ہے. ہاں، تو مان لیا کرو بیٹا، مان لیا کرو. ہاں، یہ بڑے بزرگ نا آپ کو چوٹ لگنے سے، وقت، زمانے، حالات اور معاشرے کے بے رحم تھپوڑے سے بچانا چاہتے ہیں. ان سے مشورے کر لیا کرو، 10 منٹ ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو، فائدے میں رہو گے، زندگی آسان ہوگی، شر سے بچ جاؤ گے. اگر اپنے بڑے بزرگوں کے سائے سے نکل جاؤ گے نا تو بھیڑیے کھا جائیں گے مارکیٹ میں. کبھی سوچ لینا میں نے کیا بولا آپ کو. تو ان حالات میں آپ نے کرنا کیا؟ آسان بات، بڑے بزرگوں سے پوچھ لیں کہ کس برانڈ کی لینی ہے، تو اس برانڈ کا آپ ارکے پودینہ لے لیں اور ارکے گلاب لیں، دونوں کو مکس کر دیں. ٹھیک ہے، ریئیکشن ہو جائے گا، 10 منٹ میں یہ آپس میں ریئیکشن کر لیں گے. اب اس کو جب آپ پیئیں گے کوارٹر کپ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ. اچھا، پلس یہ کہ پانی بہت زیادہ پینا ہے. یو ٹی آئی کا جو اصل علاج ہے وہ دھلائی ہے. دھلائی سمجھتے ہو؟ منا بھائی MBBS والی نہیں، دھلائی مطلب پانی زیادہ پینا ہے، صفائی. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنی دھلائی ہوگی. اتنی دھلائی ہوتے ہوتے بیکٹیریاز کو اتنے تھپڑ پڑیں گے نا، اتنے تھپڑ پڑیں گے جناب علی. ایک تو اس کا ریئیکشن پودینے اور ارکے گلاب کا ریئیکشن مارے گا، اوپر سے جناب علی پانی دھو رہا ہے ان کو دھو کے نکال دے گا، اور جناب علی آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. بھائی صاحب کون سا یو ٹی آئی، کیسا یو ٹی آئی. ٹھیک ہے، اور جناب علی آپ صحیح ہو جائیں گے. آپ کی پیشاب کی جلن ختم، پیشاب کی تکلیف ختم، اس کی بیکٹیریل ویلیوز ختم، اس کی خارش ختم، اس کا درد ختم. اتنی ساری باتیں، اتنی 2 چیزوں سے ختم. اور جو 2 چیزیں میں نے بتائی، میں نے کہا نا میں مٹی کو سونا بناتا ہوں، وہ بتائی جو بآسانی دستیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، ہیرے زمرد یاقوت کے کچھ تو میں کھلا نہیں رہا آپ کو. ٹھیک ہے، آسان چیز جو کہ بآسانی دستیاب ہو جائے، اور یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور باہر والوں کو تو بہت ہی پیور مل جاتی ہے. ہمارے والے بھی جو قابل اعتبار ادارے ہیں، جو آپ کے بڑے بزرگ بتائیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ فائدہ دکھائے گا. ایک ہی دن میں انشاءاللہ دعائیں دے رہے ہوگے جھولی اٹھا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.